حضرت کا فیض آتا ہے نا، میں وجد میں آ جاتا ہوں۔ فقیر دلیل سے کہہ رہا ہے مگر بلا دلیل بات نہیں کہتے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ مقام ولایت تک گئے، یہ بزرگ مقام رسالت تک گئے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ ہر آدمی کی جو علمی بصیرت ہے یہ اس کے کلام سے میں پوشیدہ ہے، یعنی جس چیز کی وہ تشریح کر رہا ہے، یہاں وہ نہیں پہنچے ابن عربی اتنا زبردست بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ بعض نے کہا جس کی سمجھ میں نہیں آئے تو ٹھپا لگا دیا۔ یاد رکھو تکوین بھی ثابت ہے اور ظاہر تشریح بھی، یہ علم ظاہر اور علم باطن ہے۔ اگر علم ظاہر پر باطن پر اعتراض نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے فعل پر اعتراض نہ کرتے، جبکہ بھیجا اللہ نے تھا۔ تو ثابت ہوا کہ ظاہر میں تو نظر آؤ گناہ ہے مگر اندر تو عین شریعت ہے۔ ظاہر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو جو دلیل نہ دے سکے اپنے کشف کی، اس کا کشف اعتبار نہیں رکھتا، کیونکہ یہاں دلیل ثابت ہے، بس یہ اس کے لیے آرام سے، اس پر مخلوق عمل نہیں کر سکتی۔ یہ دلائل اس لیے قرآن سے دے رہا ہوں کہ تم لوگ کل کہو کہ جی یہ کہاں سے دے رہا ہے، میں قرآن سے بات کر رہا ہوں ابھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بھی اللہ نے، یہاں شرائط عمل بھی ثابت ہے کہ وہ کیسے ملے گا۔ تم جاؤ مردہ مچھلی لے کے جانا تلی ہوئی، کیا یہ رستے جو ہے نا تمہیں کون بتا رہا ہے؟ یعنی تکوینی علم کی بات بتا رہا ہوں کہ ان کو اللہ نے تکوینی نبی بنایا تھا، تو تکوینی علم ہے ہی پیدا جو ہے نا مردوں سے شروع ہوگا۔ اگر اس دلیل پہ آ جائے تو مراقبہ قبر ثابت ہو جائے گا کہ کشف القبور کے ذریعے علم حاصل کیا جا سکتا ہے بزرگوں کے ارواح سے۔ جب ایک مچھلی کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، اب قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی لے کے جانا مگر وہ تلی ہوئی ہو، جب جگائے گی وہ خود بخود اچھل کے اس میں سوراخ کر دے گی، تو ثابت ہوا کہ یہ علم قدرت کا ہے۔ یہاں اللہ کی قدرت کا ظہور ہوا اور وہ مچھلی گئے اور وہ بھول بھی گئے، اور اس بھولنے کو کیا کہا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ شیطان بھلاتا ہے، کیونکہ وہ جو بھولے تھے وہ کون تھے؟ وہ بھی نبی بننے والے تھے، یوشع علیہ السلام تھے۔ تو جب شیطان نے بھلا دیا تو کیا ہو گیا؟ معذور ہو گئے۔ اگر قصد ہوتا تو شیطان نے ان سے بھلا دیا۔ پھر خضر علیہ السلام ملے اور اللہ فرما بھی رہے جو علم اس کو میں نے دیا وہ آپ کو نہیں دیا۔ یہ تقسیم رسولوں کے اندر موجود ہے، نبیوں کے اندر موجود ہے۔ آپ کس دلیل سے کہتے ہو کہ یہ کسی دور میں نہیں ہوگا؟ اور اگر درجے میں دیکھا جائے تو خضر علیہ السلام کا درجہ ان سے چھوٹا ہے اور موسیٰ علیہ السلام رسول ہے، تو اس سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ چھوٹے درجے والے کو بھی اللہ دے سکتا ہے۔ انکار تو آپ نہیں کر سکتے۔ تو جتنے افعال انہوں نے کیے اس پر ان کا اعتراض تھا کہ نہیں تھا؟ مگر تینوں چیزوں میں ایک بات مشترک ہے، وہ تھے خدمت خلق کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ جب بچہ مارا وہ بھی خدمت خلق ہی تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ کو بچانا تھا۔ کشتی توڑ دی پٹا، اس میں بھی خدمت خلق پوشیدہ تھا کہ پیچھے اس نے قید کرنا ہے، اور وہ جب وہ دیوار کھڑی کر رہے تھے تو اس میں بھی خدمت خلق ہی۔ تو گویا اس سے ایک بات ثابت ہے کہ اس ڈیوٹی میں کیا ہے؟ خدمت خلق۔ موکلات کیا ہوتے ہیں؟ فرشتہ کون سا موکل ہوتا ہے؟ یہ علم ظاہر والوں کا کام ادھر نہیں ہے۔ یہ اس کام والوں کو خوب پتہ ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ کون سا موکل کیا کام کرتا ہے اور کیا کرنا ہے، بس بتانے کی باتیں نہیں ہیں۔ دلیل بھی میرے پاس موجود ہے، تنہائی میں بتا دوں گا، سامنے نہیں بتاؤں گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس میں ایک علت ثابت ہو گئی کہ عبادت اور معرفت میں جن اور انسان
برابر ہے، مگر تخلیق کے وجود سے حساب سے جدا ہے، مگر احکام کے حساب سے کیا ہے؟ جو کام انسان کریں گے وہ، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ زبردستی میں کسی سے کام نہ لوں تو نہیں، پھر کس پر آئے گی؟ امر بالمعروف ہی رہ جائے گا۔ ایک بات یاد رکھنا کہ جنات سے غیب کی باتیں پوچھنا منع ہے، کام منع نہیں ہے۔ اور یہ قرآن کی آیت اس بات کی دلالت کرتی ہے، اگر جنات غیب کا علم جانتے تو وہ یہ جان لیتے کہ سلیمان کا تو انتقال ہو چکا ہے اور وہ اس دردناک عذاب کو نہ سہتے۔ گویا یہ زبردستی ہے، کیونکہ عذاب تب ہوتا ہے جب زبردستی کام کرایا جائے۔ تو اس سے ایک بات تو ثابت ہو کہ جو یہ کہتا ہے کہ تم جنات سے غیب کی باتیں پوچھو، نہ سے قطعی کا انکار خود کر رہا ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں ان کو غیب کا پتہ ہی نہیں، تم کہتے ہو غیب کی باتیں بتاتے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کو تو غیب کا پتہ ہی نہیں ہے، تم کہتے جنات سے غیب کی باتیں پوچھتے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ غیب کی باتیں پوچھنا منع ہے، مگر کام لینا منع نہیں ہے۔ گدھا بنانا اور ان سے جو ہے نا بلڈنگیں بنانا منع نہیں ہے، خدمت خلق لینا منع نہیں ہے ان سے، مگر ان سے غیب کی باتیں پوچھنا منع ہے۔ یہ چیز ان میں نہیں ہے۔ وجہ علم اللہ کی صفت ہے، اور اس صفت کو اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بڑے علماء کے اندر انبیاء کو وحی کے ذریعے علم دیا گیا، اور اللہ والوں کو مکاشفات کے ذریعے دیا گیا۔ یہ انسان علم میں ان سے آگے جا سکتا ہے۔ یہ جنات کو کیوں بلاتے ہو؟ یہ جنات سے کیوں کام لیتے ہو؟ یہ جنات سے کام منع ہے۔ سوال ہم سے مت پوچھو۔ بزرگوں کو بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے، مگر دلیل یہ ہے جن بزرگوں نے فرمایا وہ اپنے ثواب پر ہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے کہ خدا نخواستہ ہم کہو کہ انہوں نے کہا، نہیں، ہمارے پاس دلیل یہ ہے۔ اپنے بڑوں کا احترام اپنی جگہ، دلیل اپنی جگہ، اس کو مخالفت میں مت لے کے جاؤ۔ دلیل یہ کہ غیب کا نہیں ہے مگر کام لے سکتے ہو، یہ بھی دلیل ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تخت کون حاضر کرے گا؟ ادھر بھی جن نے کہا اگر آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے میں تخت کو حاضر کر دوں گا۔ اسی طرح ایک شخص پر جنات نے حلول کیا ہے، تو اس جن کا حلول کرنا اس کے اندر، اب اس کے اندر حلول جن کرے گا تو مجھ پہ تو کفایہ ہے یہ کام، سنت ہے، مگر جو کر سکتا اس پر شرعی لحاظ سے فرض عین ہو جاتا ہے۔ اور یہاں اس جن پر یہ کام فرض عین ہے بطور کلمہ، جب اس نے کلمہ پڑھا ہے، اور فرض عین پر تاکید لازم ہے، اس پر سختی لازم ہے۔ گویا انسان کسی جن سے یہ کام زبردستی بھی کروائے گا، اس لیے کہ یہ اس پر فرض عین ہے، وہ بھاگ رہا ہے اپنی خدمت چھوڑ کر۔ اس طرح تو پھر کوئی نماز بھی نہیں پڑھے گا۔ چماٹ مار کے 10 سال کے بچے کو حضور فرماتے نماز کے لیے لے کر جاؤ، پھر تو نہیں ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں اگر یہ علت ہم بیان کریں کہ بھئی یہ زبردستی ہوتا ہے، اگر دین میں زبردستی نہ ہوتی تو پھر حد کہاں سے جاری ہوتی؟ پھر تو نہیں کا سارا نظام ادھر امر بالمعروف ہی کرتے رہو، میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہو، بس کوئی کرے کرے نہ کرے نہ کرے، جس کی مرضی ہے نماز پڑھے نہ پڑھے، جس کی مرضی ہے۔ دل کس کا چاہتا ہے اچھا کام کرنے کو؟ مجھے بتاؤ۔ دل تو چاہتا ہے مگر یہ نفس نہیں چاہتا۔ کس کا چاہتا ہے؟ ہر کسی کا چاہتا ہے ایک ادھر اور ایک ادھر ہو، زب پکے روانی میں۔ اگر اللہ نے حلال قرار دی تھی تو قسم خدا کی ایک بھی جو ہے نا یا نظر نہ آتی۔ یہ بند ہے، یہ حرکتیں ہو رہی، جب حلال ہوتا ہے پھر کیا ہوتا؟
تو جس کو دیا جاتا ہے اس کو دلیل بھی دی جاتی ہے. اب ایک بزرگ اگر اس میں مہارت نہیں رکھتا تو میرے پاس یہ دلیل مت لے کر آؤ کہ فلانے نے یہ کہا ہے, فلانے کو چھوڑ دو, دلیل یہ, اس دلیل کا انکار کر کے ثابت کر دو, میں تمہیں مان جاؤں گا.